إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون اسلام اتنا کامل دین ہے کہ اس نے زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمیں تعلیمات مہیا نہ کی کوئی شعبہ۔ گزشتہ درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کی زندگی کا شعبہ سیاسیات ہو جو عجیب سا شعبہ ہے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاست کے لیے بھی تعلیمات ملیں گی، حکمرانی کی تعلیمات ملیں گی، قضاء فیصلے اور ججوں کے لیے تعلیمات ملیں گی، معاشیات روزی کمانے کے آداب، حلال اور حرام کی پہچان، یہ تفصیلات ملیں گی۔ اور اخلاقیات کا باب بھی اسلام میں بہت بڑا باب ہے۔ اخلاقیات ویسے تو ہر دین میں ہیں، لیکن اسلام میں اخلاقیات کا باب بڑا ہی وسیع ہے۔ اخلاق کیا کیا ہے، کس کس کے ساتھ کیسے کیسے پیش آنا ہے، حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں اور نفلی امور ہیں، بے شمار تفصیلات موجود ہیں۔ شعبہ اخلاقیات میں سے ایک چیز جسے ہم مہمان نوازی کہتے ہیں، ضیافت یا مہمان نوازی، اسلام نے اس سلسلہ میں بھی ہمیں بڑی تعلیمات سے نوازا ہے۔ اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کا ذکر کیا اور ہمیں بتایا کہ گھر میں مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اس سلسلہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو چند آیات پڑھی ہیں، یہ سورۃ الذاریات کی 24، 25، 26 اور 27 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مہمان کی میزبانی کیسے کرنی ہے چند الفاظ میں پوری تفصیلات ذکر کر دی۔ ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے نبی، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہدایت پوری امت کو، اے میرے نبی کیا آپ کے پاس وہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے ان کا کس طرح استقبال کیا، کیا معاملہ کیا، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آئے، مہمان بشری شکل میں ہیں، انسان ہیں، اور آئے سلام کیا، سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا
قال سلام قوم منکرون، یہ منکر ہمارے والا نہیں ہے، کہتا نا کوئی منکر ہو گیا، انکاری ہو گیا، نہیں، سلام قوم منکرون، تم پر بھی سلامتی ہو لیکن ہم تمہیں جانتے نہیں، یعنی ایسی قوم ہو، تم ایسے مہمان ہو کہ ہماری پہلے ملاقات نہیں ہوئی، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ تشریف لائیے، آئیے آئیے، لگتا ہے کہ ہماری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ صاف لفظوں میں کہا سلام قوم منکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو بٹھا لیا، اور ایک ہوتا ہے کہ مہمانوں کو بٹھایا اور ساتھ ہی بیٹھ گئے کہ اللہ کرے کہ یہ السلام علیکم کر کے چلے جائیں، جو ہمارا حال ہے، اللہ کرے کہ یہ اٹھ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو بٹھایا اور بٹھاتے ہی فوراً اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جیسے آج بھی بٹھانے کے لیے جگہ الگ ہیں اور اندر الگ سے کمرے ہیں، گھر ہے، اس وقت جس قسم کا بھی انتظام تھا، خیمے تھے، جو بھی تھا، مہمانوں کو بٹھایا اور خود فراغ الی اہلہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی فوری طور پر گھر میں گئے، جا کے گھر والوں سے کہا کہ یہ انتظام کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں کہیں جا کے مارکیٹ سے تو گوشت لانا نہیں تھا، گھر میں بچڑا تھا چھوٹا، فوری طور پر ذبح کیا اور اسے بھونا۔ یہاں لفظ ہے عجل سمین، موٹا تازہ بچڑا، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے عجل حنیذ، بھونا ہوا مزیدار بچڑا پکا کے لے آئے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ ان سے پوچھوں تفصیلات، کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، اور یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ چلے جائیں، بلکہ فوری طور پر اٹھے، مہمان آ گیا ہے، اس کی تیاری کریں۔ گھر والوں سے کہہ کر بچڑا ذبح کروا کے، بھون بنا کے، اس وقت باربیکیو کیسا ہوتا ہوگا، کیسے کرتے ہوں گے، لیکن بچڑا تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا۔ یہاں مفسرین کرام اہل علم لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا کسی دوسری جگہ رکھ کر انہیں نہیں کہا کہ آؤ، بلکہ ان کے سامنے جا کے رکھ دیا، کوئی تکلف ان کی زبان سے نکل نہ پائے۔ مہمان مجلس میں، بیٹھک میں بیٹھا ہوا، جیسے ہمارے سٹنگ روم بنے ہوتے ہیں، اور کہیں کہ آئیے ذرا کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے آدمی کہے گا نہیں نہیں کوئی بھوک نہیں۔ حالانکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھوک ہوتی ہے، وقتی طور پر جو ایک ہماری عادت ہے نئی نئی والی، وہ نہیں جاتی۔ حالانکہ کہا گیا کہ طلب ہو اور کہے کہ بھوک نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ طلب ہے، ضرورت ہے کہ کھانا کھائے، لیکن کہتا ہے جی بھوک نہیں، یہ ہے ان کا تکلف۔ بھوک نہیں کہا گیا کہ یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا، اور مہمان کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کہے بھوک نہیں، وہ کہے نہیں نہیں آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں۔ تیاری، مہمانی، ضیافت تیار کی اور لا کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ دیکھنے میں تو انسان ہیں، خوبصورت انسان ہیں، لیکن ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ اب یہ نہیں کہا کہ کھاؤ، کھاؤ کا صیغہ جو ہے یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر کا صیغہ ہے، اور مہمان کو آرڈر دینا ادب کے لائق نہیں۔ قرآن کریم دیکھے ہمیں کیسا کیسا ادب سکھلا رہا ہے۔ مہمان کو آرڈر نہیں، مہمان کو حکم نہیں، اس سے درخواست کیجئے، کھانا تناول فرمائیے، کھائیے، کوئی بھی لفظ نہیں کہا، بلکہ بڑے پیار سے کہا
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، آگے رکھ دیا اور تھوڑا قریب کر دیا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں. حکم نہیں دیا، کہتے ہیں نا بھئی آپ کھاتے نہیں. بہترین انداز سے ان کو کہا کہ کھانا کھائیے. اب ان کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. ہر علاقے، ہر دور کی کوئی نہ کوئی روایات ہوتی ہیں. ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں آیا مہمان کھانا نہ کھائے تو سمجھے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. آ کے کھانا نہ کھائے تو سمجھے کہ کوئی خاص بات ہے. انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. نبی ڈر سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈرنا، زخم آنا، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑا بہت انبیاء میں بھی آتا ہے. ڈر گئے. قرآن کریم کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں سے اب ڈر گئے کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا، کوئی گڑبڑ ہے. اور پھر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ابراہیم ہم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے آئے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا قالوا لا تخف، ابراہیم ڈریے نہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانش مند بیٹے کے آنے کی بشارت دے دی. ابراہیم علیہ السلام کی اب عمر کتنی ہے؟ 86 سال. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 86 سال. 86 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور اللہ رب العزت کے فرشتے آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے آئے ہیں جو کہ بڑا ہی دانش مند ہوگا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. بیوی نے آواز سنی، ظاہر ہے کہ وہ کہیں دوسری دنیا میں تو نہیں تھی نا. بیوی نے آواز سنی کہ یہ ہمیں بچے کی خبر دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، جبکہ ہم تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. عجوز یہاں ایک لفظ معروف ہے، عجوز، بڑھیا جیسے کہتے ہیں نا ہمارے. میں بوڑھی عمر کی، میرے شوہر بوڑھے 86 سال کے یہ ہیں، کس بات کی بشارت دے رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ بشارت دینے والا، بشارت بھیجنے والا کوئی عام سے تو تھے نہیں. قالو کذالک، محترمہ ہمیں اسی طرح کا حکم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہی بشارت دے کر بھیجا ہے. قال ربک، قالو کذالک قال ربک، ہمیں تیرے رب نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں بچے کی بشارت دیں. انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، بڑے ہی علم والا ہے. تمہیں 86 سال اولاد کیوں نہیں دی وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، اور آج بڑھاپے میں دی ہے تو وہ بڑا علم والا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس وقت ان کو بیٹے کی ضرورت ہے اور دینا چاہیے. قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ گئے کہ یہ تو فرشتے ہیں. کہا اے فرشتوں، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے. تم کھانا بھی نہیں کھا رہے، ہمیں بچے کی بشارت دے دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی اور بات ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہا ابراہیم ہم تو ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اب یہ مجرم کون ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم. اور لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں ایک وقت میں قریبی نبی ہیں اور چچا بھتیجا کا رشتہ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، لیکن ان کی بستی کا گناہ، ان کی بستی کا جرم معروف ہے کہ وہ غلام بازی کیا کرتے تھے.
اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ 2 کام کر کے آؤ، ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دو اور قوم لوط کو عذاب دو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس قوم کو، مجرمین کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، وہاں تو ایک نیک بندہ بھی ہے۔ اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے اگر پوری قوم کو عذاب دیا تو ان کے جو قوم کے ایک سردار ہیں، نبی بھی ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے پوری بستی میں ایک گھر مسلمانوں کا، مومنوں کا ہے بس، اور وہ ہے لوط علیہ السلام کا۔ یہاں تھوڑا سا ہمیں اپنے پاکستان انڈیا کے ماحول کی طرف دیکھنا ہوگا کہ شادی ہو اور 4-6 مہینے گزر گئے، اب ادھر ادھر سے باتیں پوچھنا شروع ہو جاتی، کوئی خوشخبری، دلہا سے پوچھ رہے ہیں خوشخبری، دلہن سے پوچھ رہے ہیں خوشخبری، دلہن کی ماں سے سوال ہو رہے ہیں خوشخبری، اور سال گزرنے تک لوگوں کے کان پکا دیتے ہیں خوشخبری کے، مجبور کر دیتے ہیں، وہاں سرکار ہیں، وہاں دربار ہے، وہاں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو مانگا وہ کلمات رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ مایوس وہ بھی نہیں رہے، مانگتے رہے، لیکن ایک ہی در سے مانگا، ایک ہی گھر سے مانگا، کبھی کسی دوسری در کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اور 86 سال ایک عمر ہوتی ہے، ہمارے یہاں 6 مہینے گزرنے نہیں دیتے اور کھینچ تان کے کسی نہ کسی مزار کی طرف لے جائیں گے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کیے رکھا، وہ دعا مانگتے رہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میرا کوئی وارث، تو بہترین وارث ہے، لیکن میرے خاندان میں سے میرا کوئی وارث بنا دے، یعنی مجھے کوئی اولاد دے دے۔ اور یہ دعا مانگتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک پاک باز اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے۔ دعائیں مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے اور غلط لائن پہ نہیں چڑھے، نبی ہیں۔ کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ ہمیں اب اتنی عمر میں آگے ہیں کہاں بچہ ہوگا، دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ تو معلوم ہے نا، آئے دیکھا کہ بے وقت کے پھل موجود ہیں، کہا مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو کہتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ بلا توقف ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا، ابھی اسی جگہ محراب میں کھڑے ہیں، یا اللہ مریم کو بے موقع پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موقع اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ہر دعا کو قبول کرنے کا وقت رکھا ہوا ہے، اسی وقت دعا کو قبول کر لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی۔ 120 سال کی عمر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال 98۔ کتنا فرق ہوا؟ 22 سال کا۔ 22 سال بیوی چھوٹی ہے، لیکن 98 سال ان کی ہو گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ہے 120 سال کے، اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، اور اللہ رب العزت نے نام بھی بیٹے کا خود رکھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا نام ہے یحییٰ، لم نجعل لہ سمیہ، آج تک دنیا میں کسی دوسرے بندے کا نام یحییٰ نہیں رہا، یعنی پہلی مرتبہ تیرے بیٹے کا نام یحییٰ رکھ رہے ہیں۔ حضرت زکریا السلام نے بھی وہ الفاظ کہے اور فوری طور پر کہے،
قد بلغت من الکبر عطیہ، بشارت آ گئی، پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ وارث دے، یا اللہ تو بہترین وارث ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑ دینا۔ اور جب بشارت آئی تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قد بلغت من الکبر عطیہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 7 اور 8۔ میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اللہ نے فرمایا اصلحنا لہ زوجہ، بیوی بھی بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی تھی، لیکن ہم نے اسے بھی بچہ پیدا کرنے کے لائق بنا دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمیں اللہ کے در سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 4-6 مہینے گزرے، سال گزرا اور در چھوڑا اور در بدر دھکے کھاتے شروع کر دیے۔ ہمیں اپنا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا، اور جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہمارے والدین کی طرف سے حوالے سے، وہ ہمارے حوالے سے ہماری اولاد بھی ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن انسان، خلق الانسان عجولا، انسان بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جلد باز ہے، انتظار نہیں۔ دعا کی، تھوڑی سی کی، کہا ہماری پتہ نہیں سنی جائے گی نہیں، چلتے ہیں کسی پیر کے پاس۔ اور پیروں کا حال آپ جانتے ہیں، ہمارے پاکستان انڈیا میں ٹیلی ویژن میں یوٹیوب کلپس آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، اچکے بدماش پرلے درجے کے چھٹے ہوئے شرابی زانی قسم کے لوگ آ رہے ہیں پیر، اور ہر ہفتے میں ایک دو پیر ننگا ہو رہا ہے۔ باقاعدہ میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے کہ یہ ہیں وہ پیر جن کو صرف کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا نہیں آتا، اور پیر ہیں، اور لوگوں کی لائنیں، کاروں کی لائنیں، پارکنگ کے انتظامات۔ اللہ سے امید رکھیں، اور اللہ رب العزت دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی، اور انہوں نے میزبانی کا جس طرح حق ادا کیا، ہمیں اس میں سے آداب ملتے ہیں کہ آداب یہ کیسے مہمان کو کس طرح انٹرٹین کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ مہمان کو بٹھائے رکھا اور جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو ابھی کوئی چائے پانی کیا کرتے ہیں؟ بھائی تھوڑا نکلنے دو گھر سے، پھر یہ بات کہنا اب کب چائے پانی کا کرو گے؟ اور مہمان کے لیے جو آداب ہیں وہ بھی میں کچھ ذکر کرتا ہوں، مہمان اور میزبان کے، کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچنا اور کیا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے الاوائل، امام طبرانی کی کتاب ہے الاوائل، اس کتاب میں انہوں نے ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو سب سے پہلے کی گئی، وہ کام کس نے کیا، وہ چیز کس نے بنائی، سب سے پہلے والوں کا ذکر کیا اس کتاب میں۔ اس کتاب میں یہ حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث اعلام النبوہ ماوردی اور شعب الایمان بیہقی، حدیث کی ان 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان اول من اضاف الضیف ابراہیم، سب سے پہلے جس نے مہمان کی میزبانی کی، ضیافت کی، وہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ مہمان کو مہمان سمجھ کے بٹھانا، اس کی عزت احترام کرنا اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، سب سے پہلے یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ باتیں ہمارے سامنے قرآن کریم میں رکھ دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ قرآن نے تو بیان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ،
کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح مہمان کے ساتھ سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں جو مہمان کی میزبانی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر واجب ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام کس میں ہوگا؟ کہ اسے بٹھائے رکھیں حتیٰ کہ وہ تھک کے اٹھ جائے، یہ اکرام ہے۔ مہمان آیا، دیکھتے ہی اچانک یار فون کر لیا ہوتا، یعنی آتے ہی اس کو پکڑ لیا، میں فون کر کے نہیں موقع ملا، کوئی ایسا سبب نہیں بنا۔ صحیح بات اور اچھی بات یہی ہے کہ بات کر کے آئیے، اطلاع دے کے آئیے، اگلا گھر میں موجود ہو۔ لیکن اگر آ ہی گیا ہے تب اتنا اپنے چہرے پہ بل دینا، یار فون ہی کر لیا ہوتا، اور ایسے تیوڑی شرائی ہوئی ہے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اکرام میں یہ باتیں نہیں آتی، بلکہ اس کے آنے پر مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کرے، اور مسکراتے ہوئے کسی کی طرف دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے صرف مسکرا دینا، وہ خرچہ آئے گا، کچھ خرچ آ رہا ہے، چلتے پھرتے آمنے سامنے آ گئے، مسکرا کے دیکھ لیجئے، اتنا بھی صدقہ ہے۔ سلام کیجئے، اب ثواب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ پہلے صدقہ صرف دیکھنے سے، اور اب نیکیوں کا انبار لگتا چلا جا رہا ہے۔ اکرام ضیف کا مہمان کی آمد پر اپنے چہرے کا ایک اسپیشل امپریشن ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے آنے سے تکلیف نہیں ہوئی۔ بیٹھنے کے بعد مہمان کو بٹھا لیا، اور آج بہت بڑی بیماری ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ اگر تو 2-4 مہمان ہیں تو آپ 5-4 منٹ کے بعد دیکھیں گے کوئی بول نہیں رہا، کیا کر رہے ہیں؟ ہر کسی کا اپنا اپنا موبائل ہے اور اس میں گم ہے۔ مہمان کے لیے کم از کم میزبان تو ایسا نہ کرے، اگر مہمان آپس میں کر رہے ہیں وہ جانے، میزبان جو ہے ان کے لیے فارغ ہے، آنے پر ان کا آنے کا اچھے طریقے سے مقصد پوچھے، جو کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے کرے، جو ممکن ہے وہ پیش کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح بغیر پوچھے بغیر مانگے جو کچھ ممکن ہے لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کر دیا، جانور ذبح کر دیا، پکا کے تیار کر کے سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ اب آپ کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ نہیں کہا، اب آپ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ انداز، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز کہ اگر کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں آنے والے مہمان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مہمان آئے تو آ کے چوڑا نہ ہو جائے۔ آ گیا ہے، 1 دن رہ لیا، 2 دن رہ لیا، 3 دن رہ لیا، اسے اب اٹھ جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی نے حج کا پروگرام بنایا ہے حج کر لے، مکہ مکرمہ میں 3 دن کے بعد نہ رہے۔ بعض لوگوں کی مجبوریاں ہیں، فلائٹ ہے، مکہ میں ہوٹل دیا گیا، وہ الگ بات ہے۔ اگر کسی نے اپنے طور پر حج کیا ہے، اپنے طور پر اس کے جانے آنے کا انتظام ہے، 3 دن کے بعد وہ مکہ میں نہ رہے، واپس آ جائے اپنے گھر والوں کے پاس۔ مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ پہلے دن مہمان نوازی کی جائے، اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر نہیں۔
مہمان نوازی کی جائے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن جو کچھ بہتر سے بہتر ہے اس کے ساتھ مہمان نوازی. یہ پہلا دن ہے. اور دوسرے دن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو اس کے پاس موجود ہے تکلفات میں نہ پڑے، جو کچھ موجود ہے وہ کرے. اور اگر مہمان 3 دن سے زیادہ لٹک جائے تو پھر جو گھر میں جو پکا ہوا ہے وہ کھلائے، کوئی حرج نہیں، لیکن مہمان کو چاہیے کہ 3 دن کے بعد نہ رکے. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشاد میں فرمائی. صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. پہلا جملہ وہی جو دوسری حدیث میں ہے، بخاری مسلم کے حدیث میں. جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا احترام کرے، اکرام کرے. جائزتہ یومن ولیلہ، مہمان کے لیے 24 گھنٹے پہلے جو ہیں وہ جائزہ انعام ہے، یعنی اچھا کھانا اچھا پینا یہ اس کا حق ہے، اور میزبان کا واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اچھا کھانا پینا کھلائے. ایک دن یوم و لیلہ جائزہ. والضیافہ ثلاثۃ ایام، اور ضیافت 3 دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا ضیافت 3 دن ہے. فما بعد ذلک فہو صدقہ. ضیافت تو واجب تھی، اب واجب ختم ہو گیا، اگر مہمان لٹک گیا تو پھر یہ صدقہ شروع ہو جائے گا. صدقہ کو کرے نہ کرے. اب ظاہر ہے کہ جو سختی اور پابندی پہلے دن تھی وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں تھی وہ تیسرے میں نہیں، اور تیسرے کے بعد بالکل ہی سختی نہیں ہے. یہ اب گھر والے کی طرف سے صدقہ ہے کہ وہ اگر اس کا عزت احترام کرتا ہے، اچھے کھانے کھلاتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَثْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ. مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر وہاں لٹکا رہے یہاں تک کہ گھر والا تنگ آ جائے. گھر والا تنگ اتنا نہ آ جائے کہ وہ ہمارے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی گھر میں پیر صاحب آ گئے، اور ذرا چھوٹے درجے کے پیر گھروں میں گھومتے پھرتے ہیں، بڑے درجوں کے پیر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ گھروں میں چکر لگاتے ہیں تاکہ چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے لے آئیں. پیر صاحب آئے، دیکھا کہ گھر والے اچھی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے دن بھی یہیں، تیسرے دن بھی یہیں. گھر والا کو تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ 3 دن تک چلو حد ہے، پیر صاحب نکل جائیں گے. پیر صاحب چوتھے دن بھی وہیں. پوچھا پیر صاحب آج قیام ہے یا کوچ ہے؟ اچھے طریقے سے کہا کہ حضرت آج کوچ ہے یا قیام ہے؟ تو پیر صاحب کو مزے سے کھانے مل رہے ہیں، کہتے نہیں آج قیام ہے. پھر بیچارے نے کھانا پکا دیا. اگلا دن آیا، پیر صاحب آج کوچ ہے یا قیام ہے؟ نہیں بیٹا قیام ہے. تیسرا دن آیا، پیر صاحب آج کوچ ہے یا قیام ہے؟ نہیں برخودار قیام ہے. تو کہتا پیر صاحب آج ہمارا کوچ ہے. کوچ سمجھ رہے ہیں نا؟ پیر صاحب آج آپ چلے جائیں گے یا رکیں گے؟ تو کہتے ہیں رکیں گے. پہلے دن کہا رکیں گے، دوسرے دن کہا رکیں گے، تیسرے دن بھی کہا رکیں گے. تو گھر والا کہتا تو پھر ہم جائیں گے، تم جانو اور یہ گھر جائیں. اس حد تک اپنے میزبان کو نہ لے آئیں کہ وہ کوچ کرنے پر مجبور ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَثْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ. کسی کے لیے اجازت نہیں کہ اتنا لٹک جائے کہ گھر والا تنگ آ جائے. یہ تنگ آ کے پھر آدمی جسے پیر مانا ہوا ہو پھر بھی وہ اسے اس طرح کے الفاظ کہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ ناک و ناک تنگ آ چکا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان جو ہے وہ کوئی آپ کا آ کے کھا نہیں جاتا، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، اس کو اللہ رب العزت کھانا مہیا کرتا ہے. اور خاص طور پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، طعام الاثنین کافی ثلاثہ. تم 2 میاں بیوی گھر میں ہو، اپنا کھانا پکاتے ہو، مہمان آ جائے، یہ کھانا 3 کے لیے کافی ہے، تمہیں نئے سرے سے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. وطعام الثلاثہ کافی الاربع.
اور 3 لوگوں کا اگر کھانا ہے، میاں بیوی ہیں، اپنا ایک بچہ بھی ہے، تو وہ 3 کا ہی کھانا پکائیں، مہمان آ گیا وہ 4 کے لیے کافی ہو جائے۔ تو مہمان کی برکت اس طرح کی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کھانے میں اکٹھے مل کر، مہمان آ گیا ہے، کھانا اگر اکٹھے بیٹھ کر کھائیں تو اس سے برکت ہوتی ہے۔ ایک ہے بوفیا لگا ہوا ہے گھروں میں بھی، بڑے گرم بوفیا لگا ہوا ہے، اپنا کھانا لیا، پلیٹ لی، گھومتے پھرتے کھا لیا۔ بفے سسٹم تو یہی ہے نا، بوفیا بفے سسٹم۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بفے سسٹم نہیں، یہ تو بفیلو سسٹم ہے۔ یہ بفلو بھی اسی طرح چلتے پھرتے کھاتی ہے، یہ بھی پلیٹ لیے چلتے پھرتے کھاتے نظر آتے ہیں۔ کھانے کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے کھائیں، بیٹھ کے پئیں۔ تو اگر ہر آدمی اپنی اپنی پلیٹ اور اپنا اپنا دسترخوان لے کے بیٹھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک دسترخوان بچھائیں اور اس کے درمیان کھانا رکھیں اور اب کھائیں۔ صحابہ نے شکایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے شکایت کی، یشکون الیہ عدم الشبع، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی۔ عدم الشبع یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فوری طور پر سوال کر دیا، فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، لگتا ہے کہ تم ایک ایک ہو کے کھانا کھاتے ہو، الگ الگ بیٹھ کے۔ صحابہ نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، کٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت ڈالے گا۔ پیٹ نہ بھرنے کی شکایت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ گھر والے مل کے کھائیں، اللہ برکت دے گا، اور اگر ان میں باہر والا کوئی آگے شامل ہو جائے تو برکت انشاءاللہ اور بڑھ جائے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اور آداب ضیافت کے سلسلہ میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض اہل علم نے کچھ آداب ذکر کیے ہیں کہ مہمان آئے تو اس کے لیے کس طرح کا استقبال ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اپنے چہرے پر ناراضگی کا یا کچھ ایسا رنگ نہ لائے، بلکہ اس کا فرسٹ امپریشن یہ ہو کہ میرے آنے پر یہ خوش ہے، تکلیف اس کو نہیں ہوئی۔ چہرہ اچھا ہو، زبان شیریں ہو، اور مہمان کے سامنے خوشی کا اظہار کرے کہ یار کمال کر دی، آج تو بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، بڑی مہربانی، تم آگے کسی کا آ کے ملنا یہ تو مہربانی والی بات ہے یا نہیں؟ ویسے بھی کون کسی کو آج کل جا کے ملتا ہے؟ اچھے الفاظ کہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو کھانا جلدی مہیا کیا جائے، اتنا لیٹ نہ کیا جائے۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ کرے کہ یہ باتیں کرتے کرتے اٹھ کے چلا ہی جائے، اور کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں لوگ تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، ایسا دیکھا کہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے، کوئی ضروری بات تھی، اللہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ کھانا قدر الکفایہ، اتنا کھانا تیار کریں جتنا کافی ہو۔ آدمی ایک آیا ہے اور آپ نے کہا کہ لازم راس، یہاں جو رواج ہے لازم آج بکرا ذبح ہوگا۔ آدمی ایک آیا ہے، بکرا کھا جائے گا یہ؟ قدر الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ مہمان کو جتنی ضرورت ہے تمہارے گھر والوں کی ضرورت کو شامل کر کے اتنا رکھو، اتنا نہیں کہ اتنا پکا لو بعد میں وہ پھینکنا پڑے، اور پھینکا جا رہا ہے، اور رزق آج اتنا پھینکا جا رہا ہے اور لوگ ان کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اب ایک آدمی بیچارہ بھوکا ہے، اسے کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، اور آج ایک بیماری نئی اور آئی ہے، جب سے یہ ویڈیو آ گیا ہے نا تب سے بیماری یہ بڑھ گئی کہ موبائل میں ویڈیو ہے، کھانا سجا دیا، پتہ 8-10 الگ الگ قسم کے آئٹم ہم نے تیار کیے ہیں، فوٹو بنا دیا، مہمان بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ فوری طور پہ ویڈیو لے کے، اور ویڈیو موبائل میں رکھ لیں کوئی بات نہیں، ساری دنیا کے سامنے میڈیا میں ڈال دیا۔ ہمارے یہاں مہمان آیا ہوا تھا اور اس کے لیے ہم نے
ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ یہ فوٹو بازی آج کل بڑی عجیب ہو گئی ہے۔ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اللہ کی نعمت کو اس طرح تم کر رہے ہو، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ نظر بد لگ گئی تو معروف ہے کہ وہ پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، تمہاری رزق پہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ان کی بد دعاؤں کے تابع نہ کہیں آ جائیں۔ لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا اور تم 12 15 ڈشیں تیار کرو اور پھر اس کو فوٹو نکال کے فیس بک میں ڈالی۔ کئی لوگوں کے فوٹو ہم ظاہر دیکھتے رہتے ہیں۔ 2 آدمی ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرا دوست ہے، آج میکڈونالڈ میں ہے۔ پہلے میکڈونالڈ کا باہر کا وہ جو بورڈ ہے، پہلے ایک کلپ اس کا لیا چھوٹا سا، اندر بیٹھ کے کھانے کا لیا اور اپلوڈ کر دیا۔ آج ہم میکڈونالڈ میں ہیں، کل فلاں میں ہوں گے، پرسوں فلاں میں ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اس قسم کا مذاق نہ کریں اور فقراء مساکین کے دلوں کے ساتھ اس طرح نہ کھیلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسکین کی نظر نہیں، کسی مسکین کی بد دعا لگ جائے کہ تمہیں نہ اللہ کی راہ میں دینا آتا ہے نہ فقراء مساکین کے لیے، اور تم خود اتنا کرتے ہو۔ ایک ایک آدمی کو ساتھ لے جا کے، ٹھیک ہے اللہ رب العزت دولت دی ہے، اچھا کھاؤ، کوئی حرج نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا استعمال کرو، لیکن اپنی حدود کے اندر رہو۔ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ گھر بیوی بیچاری دال روٹی کھا رہی ہے اور یہ بار مزے اڑا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ کسی کی جیب پر ہے، اپنی جیب پر۔ دوست کو لیا، بڑے اچھے کھانے کھلائے، گھر بیچاری بیوی دال روٹی کھا رہی ہے، بچے دال روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مہمان کی مہمان نوازی، دوست کی دوستی، سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک یہ کہ کھانا ضائع نہ کرنا پڑے، اتنا پکاؤ جتنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنا آپ کے پاس بہترین کھانا ہے وہ ضرور دیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اچھا کھانا کھلانے کی، مثال کے طور پر بریانی کھلانے کی طاقت ہے، لیکن آپ سادہ سفید چاول پکا کے کہیں کہ ساتھ دال پکاتے ہیں۔ بھئی آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا اچھا چلتا ہے، کیوں مہمان کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ چلتا ہے تمہارے یہاں، وہ حیدرآباد سے آیا ہے، اسے بریانی چاہیے، وہاں نہیں چلتا یہ سفید چاول اور دال۔ مہمان کی قدر کرنے کے لیے کم از کم اتنا ہو کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے بہترین اس کو کھلاؤ، لیکن حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ اور چوتھی بات یہ کہ کھانا کھانے بیٹھ گئے، مہمان بیٹھ گیا، آپ بھی بیٹھ گئے، اور مہمان کھا رہا ہے اور آپ باقاعدہ اس کو تاڑ رہے ہیں، یعنی اس کے لقمے گننے والی بات ہو گئی نا، یہ جائز نہیں ہے۔ مہمان کے لیے آپ کھانا کھائیے، مہمان بھی کھا رہا ہے، آپ کھانا کھائیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کے کھانے کی طرف یا اس کے منہ کی طرف نوالے اٹھانے کی طرف توجہ نہ دیں، تاکہ مہمان بیچارے کو شرم نہ آئے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، 2-3 آدمی بٹھا دیے اور ایک سر پہ کھڑا ہو گیا، کہا بھائی بیٹھ جو، تم ہمارے لقمے گنو گے۔ لقمے گننے کا انداز اختیار کرنا، چاہے بیٹھ کے، چاہے کھڑے ہو کے، چاہے ساتھ مل کے، وہ نہ ہو، یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ مہمان کھانا کھا رہا ہے، آپ جو کچھ بھی ہے آپ نے فوری طور پہ کھانا لپیٹا، کھایا اور ہاتھ صاف کیے اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ مہمان بیچارہ بھی کھا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بہت سارے مہمان ایسے ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ گھر والے نے چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ جب تک مہمان کھاتا رہے آپ سلاد لیجئے، چٹنی لے لیجئے، دہی لے، کتنا کچھ موجود ہے جو اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو پیٹ بھرتا چلا جائے گا،
تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کھاتے رہیے جب تک وہ پیٹ بھر کے کھا لے. اور یہ ہمارے یہاں تو بہت کم ہے، لیکن عربوں کے یہاں یہ بات موجود ہے کہ گھر والا آخر دم تک پلیٹ پہ بیٹھا رہے گا. تو ظاہر کھاتے بھی سنت کے مطابق، اب پکاتے سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، پھینکتے سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن کھانے کے وقت آپ دیکھیں گے کہ 6 آدمی 8 آدمی ایک بڑی صحن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں. انداز جو ہے وہ اسی طرح کا رکھے کہ مہمان جب تک کھاتا رہے آپ کھاتے رہیے، کچھ بھی کھائیے، چاول کھائیے، ایک ایک دانہ پکڑ کے کھائیے، لیکن کھاتے رہیے. اور عربوں میں کبھی بھی آپ کو میزبان جو ہے وہ کھانا کھا کے پہلے اٹھتا نظر نہیں آئے گا. یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. جو اچھے آداب ہیں وہ صرف عربوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب تک مہمان کھاتا رہے آپ کا ہاتھ ہلتا رہنا چاہیے، یعنی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا. اور ایک بات یہ کہ اگر ممکن ہو تو مہمان کو کھانا کھلانے میں، یا یوں کہیں کہ اس کی خدمت کرنے میں صرف بچوں سے کام نہ لیں، خود اس کی خدمت میں ہاتھ بٹائیں، اسے معلوم ہو کہ کتنا میرا اہتمام کر رہا ہے. اور یہاں بھی میں ایک اچھی عادت عربوں کی ذکر کروں گا، اور آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ کھاتے ہی ہوں گے موقع و موقع. عرب لوگوں میں عادت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں ہیں، درمیان میں بکرا پڑا ہوا ہے، اب وہ بوٹی نکالیں گے. آپ چونکہ مہمان ہیں، ساتھ میں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، وہ آپ نہ اپنے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہے. خدمت کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ انداز مہمان کے آنے پر اختیار کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور جب تک مہمان کھا نہ لے، فارغ نہ ہو جائے، کھانا اٹھانا نہیں چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مہمان کھا رہا ہے، دوسری طرف سے برتن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ چھوڑ دے آپ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مہمان نوازی کی زبردست مثالیں قائم کی. ایک مثال میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر جو سب سے پہلے چند کلمات کہے. حضرت عبداللہ بن سلام بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، حبر تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، علامہ. اسلام لے آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں. اب ظاہر ہے کہ استقبال کرنے والے مدینہ منورہ میں اس وقت مرد، عورتیں، بچے چھتوں پر، راستوں میں، دیواروں میں، چوٹیوں میں، ٹیلوں پر جگہ جگہ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پہنچ رہے ہیں. آوازہ شروع ہوا، 3 مرتبہ انہوں نے آواز سنی، نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی آ گئے. کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور میں نے کہا کہ میں دیکھوں تو کہ کون ہے وہ نبی. کہتے ہیں میں گیا، سنن ترمذی میں یہ صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، میں گیا، عرفت ان وجہہ لیس وجہ لیس بوجہ کذاب. میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ابھی یہودی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. میں نے چہرہ مبارک دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اور میں نے آپ سے سنی وہ بات کیا تھی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ملتے سلام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، فقراء مساکین یتیموں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھے روابط رکھو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے نمازیں پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے مدینہ منورہ میں جا کے جو پہلی بات کہی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلی بات سنی ہے وہ یہ تھی، اور اس میں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ایسی میزبانی کی مثال قائم کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں مہمان آ گیا، اور مہمان آ گیا اجنبی ہے، کسی کا نام نہیں جانتا، کسی کو آیا کہا کہ میں بھوکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے اپنے گھر پتہ کیا۔ چاہتے تو کسی بھی مریض کو کہتے، کسی صحابی کو کہتے بھائی کھانا کھلاؤ مہمان کو، اور وہاں صحابی بڑے بڑے بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، عثمان جیسے، نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ میرے گھر میں 9 بیویوں کے 9 گھر ہیں، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بادشاہ دیکھا ہے، بادشاہ ہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے، حکومت بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں، لیکن 9 گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ یہاں پوچھا میرے مہمان کے لیے کچھ کھانے کے لیے، یا رسول اللہ نہیں۔ واپس آئے اور مسجد میں آ کے صحابہ سے کہا بھائی کوئی میرے مہمان کی میزبانی کرے گا؟ الا رجل یضیفہ ہذہ اللیلہ یرحمہ اللہ، کوئی بندہ جو اس مہمان کی میزبانی کرے اللہ اس پر رحم کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سامنے آ گئی پہلے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کروں گا۔ مہمان کو ساتھ لیا، اپنے گھر چلے گئے، گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یعنی صاف کہا کہ میرا تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مہمان دیا ہے میزبانی کے لیے۔ اور پوچھا کہ کیا کچھ آج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو؟ تو خاتون نے، گھر والی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، بچوں کے، میرے اور آپ کے لیے نہیں، بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے کھانے کا، یعنی بچے جو ہیں گھر میں ہیں، 2 ہیں 4 ہیں، ان کا کھانا ہے، ہمارا نہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، آج کسی قسم کی کوئی چیز پیچھے مت رکھو، ہم مہمان کی میزبانی کریں گے، جو کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے اٹھاؤ اور لے آؤ، اور ایک کام یہ کرنا کہ کسی بہانے سے جہاں ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں آ کے وہاں دیا گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، لائٹ ختم ہو جائے۔ اب کھانا چونکہ چھوٹے بچوں کا ہے، یہاں مہمان ہے، بڑا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کھانا ایک آدمی کا ہو، کہا کہ تم اب میں بجھاؤں گا تو نہیں ہوگا، کوئی چیز رکھتے بہانے آ کے دیا بجھا دینا۔ دیا بجھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ساتھ گویا کہ کھا رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا نا، اب پتہ نہیں کون کیا کھا رہا ہے، کھانا جو رکھا ہے کھا رہے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس کھانا کھانے کی آواز کبھی کبھی نکالتے ہیں، کھانا کھانے والی کی آواز تو نکلتی ہے نا، عام حالت میں کھاتے کھاتے لوگ پچک پچک کی تھوڑی آواز نکالتے ہیں، کبھی انگلی کھینچی، تھوڑی سی چوسی، اس کی آواز نکل گئی۔ یہ کھانے کا انداز بنا رہے ہیں، کھا نہیں رہے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ مہمان نے کھانا کھایا، معاملہ ختم ہوا، صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل، اے قیس تیرے فعل پر اللہ تعجب کرتا رہا، تعجب۔ اور یہ الفاظ بھی صحیح بخاری میں موجود ہیں، او ضحک من فلان و فلانہ، اللہ فلاں مرد اور فلاں اس کی بیوی ان دونوں کے عمل پر ہنستا رہا۔
اللہ رب العزت کا ہنسنا بھی ثابت ہو گیا صحیح بخاری کے حدیث سے۔ کیوں اللہ ہنس رہا ہے؟ کہ بچوں کو کہا بچوں کا کھانا، بچوں کو سلا دینا، بہانے سے بچوں کو سلا دینا تاکہ وہ کھانا نہ مانگے۔ کھانا ہم لوگ صبح کھائیں گے جو اللہ دے گا۔ بچوں کو سلا دیا، خود نہیں کھایا، بیوی نے نہیں کھایا، مہمان کو کھلا رہے ہیں، اور ساتھ کھانے کا انداز۔ اب مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا کہ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، کھانے والے کا انداز اپنایا ہوا ہے کہ اندھیرے میں پتہ چلے میں بھی کھا رہا ہوں۔ اندھیرے میں اللہ سے تو چھپا ہوا معاملہ نہیں تھا نا۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور تعجب کر رہا ہے، ہنس رہا ہے اپنے بندے کے عمل پر۔ اور بالآخر سورہ حشر کی آیت نمبر 9 اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگرچہ آپ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں، وہ دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی خود ضرورت ہے، فالتو نہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بچوں کو بھوکا سلا لیا، خود بھوکے رہے، بیوی کو بھوکا رکھا، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں واپس دیا۔ یہ ہے مہمان نوازی، اور یہ ہے صحابہ کرام کی مثالوں میں سے بعض مثالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمانی کے آداب، میزبانی کے آداب، دونوں کے اپنے اپنے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔